الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علم بردار تھا۔ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جانشین اور جمہوریت کا سچا علم بردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوان میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد کے لیے زمین ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی سے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بدر، احد اور خندق سب لڑائیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شامل رہے، فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا مال لے کر جہاد کے چندے میں دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور نماز کے لیے مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف 2.25 برس خلافت کی اور حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پہلو میں دفن کیے گئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہ تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو بکر سے ہی معروف ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا۔ قبل از اسلام مکہ کی ریاست میں خون بہا کی امانت داری اسی قبیلے کے سپرد تھی۔ آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی 4 پشتوں کو صحابہ اور صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی آپ کے والدین، آپ خود، تمام اولاد اور آپ کے نواسے وغیرہ سب صحابہ کرام میں شامل تھے۔ آپ کم گو، سنجیدہ مزاج، باوقار اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے اور اپنی سچی اور شیریں گفتگو سے ہر ایک کا دل موہ لیتے تھے۔ ان کا قد، موضوع جسم دبلا، بال گنگریالے اور چہرہ مبارک حسین تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے فہم و فراست پر مبنی ہوتے تھے، لہٰذا لوگ اکثر مسائل و جھگڑوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب سلیم کی دولت عطا کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی قوم کے اکثر گمراہ کن اعتقادات اور عادات وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں بہترین نسب والے تھے۔ قریش کے انساب کا انہیں تمام قریش سے زیادہ علم تھا اور ان کی اچھائی برائی کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ خوش مزاج تھے، اس نے معاملات کے سبب قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش حق کے طویل ایمانی سفر کا نتیجہ اسلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہی سے دین حق کی تلاش تھی، جو آپ کی فطرت سلیمہ اور دور رس بصیرت سے موافقت رکھتا تھا۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ فوراً ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کوششیں کرنے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بھروسے والے افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چونکہ آپ حضرت لوگوں میں ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے حد عزت و محبت تھی، اس لیے آپ کی کوشش سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی ابتدائی تبلیغ اور کوششوں سے جن بلند مرتبہ لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر لبیک کہا، ان کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ جیسی شخصیات نے دعوت حق کو قبول کیا۔ آپ ان سب کو ساتھ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن شخصیات نے اسلام قبول کیا، انہیں بے انتہا مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار نے ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا اور کوشش کی یہ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ہمت و کوشش اور ایمانی جذبے کی پختگی سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے بہت سے مسلمانوں کو رہا کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مکہ مکرمہ میں دستور تھا کہ بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں تم بوڑھے لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو۔ اگر تم بوڑھوں کی بجائے قوی اور جوان لوگوں کو آزاد کرواؤ تو وہ تمہارا ساتھ دیں گے، تم کو نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور تمہاری مدافعت بھی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اے والد محترم، اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے باز نہ آتے تھے، لیکن وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بنے رہے اور انہیں مشرکین مکہ کے چنگل چھڑا لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سچے جانثار تھے اور انہوں نے جرت و بہادری سے ہر موقع پر اپنی جانثاری کی مثالیں قائم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن تم نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اور ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی، تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو اذیت پہنچانا چھوڑ سکتے ہو؟ 2 دفعہ یہی فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ میں سے ابو بکر کو کسی نے نہیں ستایا۔ ابو بکر سے نبی کی محبت۔ سیدنا ابن عمر بن عاصفر فرماتے ہیں، نبی نے ذات السلاسل کی لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو میں آپ کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم پر ولی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اور اگر میں کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی ایمانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک طاقتور شخص ہے، جب تک میں دوسروں سے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول نہ کر لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور رسول کے اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اللہ تم سب پر رحم فرمائے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز قائم کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق بیت المال سے بطور وظیفہ لیتے تھے، اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ جو عزت و احترام آپ کو ملا، وصال کے بعد بھی آپ اسی کے مستحق ٹھہرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی لحد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اس طرح بنائی گئی کہ آپ کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک آتا تھا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ضروری ہدایات۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔